الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب خلق عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، تم اس پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ ہماری فیضان درود کمیٹی کی جانب سے آج حامد بھائی کے گھر پر محفل کا اہتمام ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج کی ہم جس محفل میں شریک ہیں یہ محفل 300ویں محفل ہے۔ پہلی، دوسری، تیسری، پھر 100 ہوئی، پھر 200 ہوئی، آج 300 ہو گئی اللہ کی رحمت سے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے حامد بھائی اور ان کے ساتھ جتنے احباب ہیں اس کار خیر میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کے ممد و معاون ہیں، اللہ سب کی کاوشیں کوششیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس نیک عمل کو محفل کا انعقاد یہ بھی ایک اچھا ذریعہ ہے، لوگوں تک دین کی بات پہنچتی ہے، اور کوئی ایک بھی اگر دین پر عمل کرنے والا بن گیا تو یقیناً جو بانیان محفل ہیں اللہ نے چاہا تو ان کے لیے بھی نجات کا ذریعہ ہوگا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حامد بھائی کو، ان کے تمام رفقا کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے، اور انہیں مزید ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی ان کے ساتھ اس نیک کام میں تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سے وقت میں چند باتیں انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ابھی ہمارے محسن بھائی امام اہل سنت کا کلام پڑھ رہے تھے، اور اس کا جو سیکنڈ لاسٹ شعر انہوں نے پڑھا، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے۔ ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آئی جو بڑی ایمان افروز ہے۔ معجم اوسط میں حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک معمول تھا کہ نماز فجر کے بعد آپ نمازیوں کی طرف چہرہ کر کے تشریف فرما ہوتے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک اتنا حسین تھا کہ اگر کوئی غم کا مارا حضور کے چہرہ انور کو دیکھ لیتا تو اس کے غم غلط ہو جاتے۔ اتنا حسین چہرہ کہ چہرے کی زیارت کر کے غم زدہ اپنے غموں کو بھول جاتا۔ کہتے ہیں اسی طرح ایک دن نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور ایک اعرابی آیا اور اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کچھ عرض کیا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اعراض فرمایا، توجہ شریف نہیں دی۔ اس نے دوسری بار عرض کیا، پھر توجہ شریف حاصل نہ ہوئی۔ جب اس نے تیسری بار عرض کیا حضور کی بارگاہ میں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سل ما شئت یا اعرابی، فرمایا اے اعرابی جو مانگنا ہے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فغبطناہ، ہمیں اس اعرابی کی قسمت پہ رشک آنے لگا کہ بارگاہ رسالت سے اس کو اتنا بڑا مجدہ مل گیا کہ جو مانگنا ہے مانگ۔ تو اب ہمیں رشک آنے لگا کہ اب تو یہ حضور سے
जन्नत मांगेगा। हमें रश्क आने लगा उसकी किस्मत पर कि अब तो ये हो ना हो ये हुजूर से जन्नत मांगेगा। इससे एक बात तो ये समझ में आई कि सहाबा का भी ये अकीदा था कि जन्नत कहाँ से मिलती है, कहाँ से मिलती है? दरबार रिसालत से, हुजूर से मिलती है। हुजूर मालिक जन्नत हैं, हुजूर मालिक जन्नत हैं। अल्लाह ने अपने महबूब को मालिक व मुख्तार बनाया है, सब कुछ दिया है। अब ये टॉपिक बड़ा तवील है, अगर हम इस पर कलाम करें, मगर का वक्त कम है इसलिए मैं इसको नहीं छेड़ता। बस अल्लाह ने अपने महबूब को मालिक बनाया है, ये अकीदा रखें, ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक। कहते हैं हमें रश्क आने लगा कि ये तो जन्नत मांगेगा, लेकिन उस अराबी ने क्या मांगा? कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझे एक ऊंट का बच्चा चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया, उसको ऊंट दे दिया गया, वो चला गया। जब चला गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कितना फ़र्क है, कितना फ़र्क है इस आराबी की मांग में और उस बुढ़िया की मांग में जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई थी। मतलब इस आराबी ने मेरे पास आके एक डिमांड की ना कि मुझे ये चाहिए, और एक वो औरत थी जो मूसा अलैहिस्सलाम के दरबार में आई थी और उसने भी कोई डिमांड की थी। दोनों की डिमांड में कितना फ़र्क है। सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान को तजस्सुस हुआ, या रसूल अल्लाह कौन सी बुढ़िया, क्या मामला है? फरमाया जब फ़िरौन दरियाए नील में गर्क हुआ और हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ से दरिया पार तशरीफ़ ले जाने लगे, तो हुक्म इलाही हुआ कि ए मूसा, मेरे नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र भी यही है, उनकी कब्र पर भी हाज़री दे लो, उनका जिस्म पाक भी अपने साथ ले जाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से फरमाया कि किसको पता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है? तो बनी इसराइल सारे, किसी को भी मालूम नहीं था। हाँ, इतना ज़रूर पता चला कि बहुत बूढ़ी औरत है और उसे हज़रत यूसुफ अला नबीना व अलैहिस्सलाम के मज़ार शरीफ का पता है। चुनांचे हुक्म हुआ कि उस बुढ़िया को बुलाया जाए। वो बुढ़िया हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुई। ए बुढ़िया, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है? कहने लगी मुझे पता है, मैं बताऊंगी, लेकिन एक शर्त है। फरमाया क्या शर्त है? कहने लगी जो मांगूंगी वो देंगे। फरमाया मांगो। कहने लगी मुझे जन्नत में आपका पड़ोस चाहिए। क्या चाहिए? जन्नत में आपका पड़ोस चाहिए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए बुढ़िया, बहुत बड़ा सवाल कर रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है, तू कुछ और मांग ले, जन्नत मांगने में दे दूंगा, लेकिन जन्नत में मेरा पड़ोस मांग रही। अल्लाह के नबी जन्नत में कितने बुलंद दर्जों में होंगे। फरमाया तू जन्नत मांगने में दे दूंगा। तो कहने लगी नहीं, सिर्फ जन्नत नहीं चाहिए, जन्नत में आपका पड़ोस चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाने नहीं, तू जन्नत मांगने में दे दूंगा। वो कह रही नहीं, मुझे जन्नत में आपका पड़ोस चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलाम पर वही फरमाई, ए मूसा, तेरा क्या जाता है? मांग रही है तो दे दे, मांग रही है तो दे दे। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलाम ने उससे वादा फरमाया कि तू जन्नत में मेरे साथ रहेगी। तो उसने कब्र का पता बता दिया। अब ये हदीस पाक जरा गौर फरमाइए, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस मुबारक जुमले पर कि कितना फर्क है इस आराबी की डिमांड में और उस बुढ़िया की डिमांड में। मतलब वो बुढ़िया औरत थी, ये मर्द है। औरत नाक़िसुल अक़ल कहलाती है ना, औरत में अकल कम होती है मर्द की बनिस्बत। मर्द को अल्लाह ने अकल ज्यादा दी है, समझदारी मर्द के अंदर औरत की बनिस्बत ज्यादा है। तो ये मर्द है, वो औरत थी। फिर वो आई थी मूसा अलैहिस्सलाम के दरबार में, और ये आया था इमामुल अंबिया के दरबार में है। वो मूसा अलैहिस्सलाम के दरबार में आई थी और वो उनका जन्नत में पड़ोस लेके चली गई।
تو یہ امام الانبیاء کے دربار میں آیا اور ایک اونٹ لے کر چلا گیا. ارے لینا تھا تو جنت میں مصطفیٰ کا پڑوس مانگتا. یہاں سے یہ سمجھ میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کو جنت عطا فرماتے. اچھا کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے نا, بعض لوگ کہتے ہیں یار اس کا ہاتھ بڑا کھلا ہے, مطلب یہ پیسے خرچ ہی کرتا رہتا, رکھتا ہی نہیں ہے جیب میں, ٹکتے نہیں ہیں پیسے اس کے پاس, اس کو دو اور یہ اڑا دیتا ہے. سمجھانے کے لیے ہم اس کو کہتے ہیں نا کھلا ہاتھ ہے اس کا بہت. اچھا پھر وہ کھلے ہاتھ والا بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو خالی جیب لے کے گھوم رہا ہے. کیوں بھائی؟ پیسے ہی نہیں ہیں, پیسے ہی نہیں ہیں. جب پیسے نہیں ہیں تو کھلا ہاتھ کس کام کا؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت پر قربان جائیں, ہاتھ بھی کھلا ہے اور خزانے بھی بھرے ہیں. ہاتھ بھی کھلا ہے اور خزانے بھی بھرے ہیں. جب کھلا ہاتھ ہے اور خزانے بھرے ہیں تو اے مفلسو تمہارا دل کیوں پریشان ہے؟ تم مانگو بارگاہ رسالت سے, جو مانگو گے مصطفیٰ عطا کریں گے, جو مانگو گے مصطفیٰ عطا کریں گے. اور صحابہ مانگتے تھے حضور کے دربار میں آ کر, حضور کے دربار میں آ کر اپنا ہر مسئلہ حل کرتے تھے. اللہ ہمیں بھی اپنے محبوب کی سچی اور کامل محبت نصیب فرمائے, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایسی لو لگے ہماری قلبی کہ جب بھی کوئی مشکل ہو ہمارا دل بارگاہ رسالت میں فریاد کرے. اور جب دل بارگاہ رسالت میں فریاد کرتا ہے تو امام اہل سنت ہی کا ایک شعر ہے, آپ فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں. کوئی امتی حال زار میں جب بارگاہ رسالت میں فریاد کرے تو یہ نہیں کہ میں تو پاکستان کے شہر کراچی کے علاقے نارتھ کراچی میں ہوں اور میرے مصطفیٰ کا مزار مدینے میں ہے تو کیسے ہوگا, کہاں سے ہوگا. فرمایا تمہارا کام ہے اپنی فریاد پیش کرنا, شرط یہ ہے کہ دل سے ہو, دل سے تمہاری فریاد ہو. پھر کیا ہوگا؟ ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. ربیع الاول شریف کا چاند بھی اب آنے والا ہے, تھوڑی دیر میں مغرب ہو جائے گی اور ماہ ربیع الاول شریف کی مبارک ساعتیں گھڑیاں شروع ہو جائیں گی اور اہل ایمان کے دل خوشی سے جگمگانے لگیں گے, خوشی سے دل جگمگانے لگیں گے. اللہ ہمیں ماہ ربیع الاول کا ادب و احترام نصیب فرمائے. اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کو اپنا معمول بنائیے. علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ جو اس ماہ مبارک کے بالخصوص ابتدائی 12 دن میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پڑھے, اللہ کریم اسے اپنے محبوب کا دیدار عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو یہ سعادتیں نصیب فرمائے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان تو یہ ہے کہ حدیث میں خود نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور اس نے میرے نام سے برکت لینے کے لیے اپنے بچے کا نام محمد رکھا, اللہ تبارک و تعالی اسے داخل جہنم نہیں فرمائے. اتنے فضائل حدیثوں کے اندر نام محمد کے بیان کیے خود نبی پاک علیہ السلام نے. تو جب نام رکھنے کے اتنے فضائل ہیں تو خود اس نام والے کی کتنی فضیلتیں ہوں گی. اللہ 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 ہمیں اپنے محبوب کا میلاد بھی دھوم دھام سے عقیدت و احترام سے شان طریقے سے منانے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں آپ سب کی خدمت میں عرض کروں گا آخری بات کہ فیضان درود کی یہ محفل الحمدللہ سلسلہ جاری ہے. اللہ سے دعا ہے کہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے. تو آپ بھی اس سلسلے کو بڑھانے میں ساتھ دے سکتے ہیں ہمارا حامد بھائی کا, کہ آپ بھی اپنے گھر پر اس محفل کا انعقاد کریں اور جب آپ کے پاس میسج آئے, اطلاع ملے کہ آج فلاں جگہ محفل ہے تو آپ اکیلے نہ جائیں, اپنے ساتھ کسی ایک بھائی کو ساتھ لے آئیں. انشاءاللہ اگر کوئی آیا اور کوئی ایک بات دین کی اچھی اس نے سن لی اور اس کے عقیدے یا عمل کی اصلاح کا ذریعہ ہو گیا تو انشاءاللہ آپ کے بارے نیارے ہو جائے گا.
اللہ پاک مجھے آپ کو ہم سب کو خیر و برکات نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.